ولیوں میں ایک منصب ہے جو بندگی سے نہیں اللہ کی عطا سے بنائے جاتے ہیں، اور وہی لوگ جو رب کی رحمت سے ولی بنتے ہیں، رب کی عطا سے ولی بنتے ہیں، رب کی عنایت سے ولی بنتے ہیں، انہی میں ایک ہستی شہنشاہ دھول کا حضرت سیدنا سید خواجہ حسن خطیب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ کی عظمت و شان اور آپ کی ذات بابرکت ہے کہ آپ محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ولی ہوئے ہیں، رب کی رحمت سے ولی بنے ہیں۔ اور جب حضرت سیدنا خواجہ سید حسن خطیب چشتی رحمت اللہ علیہ جب مرشد کو تلاش کر رہے تھے، جب شیخ کو ڈھونڈ رہے تھے، تو تلاش کرتے کرتے جب انہیں محبوب الہی کا دامن ملا، جب انہیں سرکار نظام حق کے ملت و دین کی بارگاہ ملی، جب انہیں حضرت سرکار محبوب الہی کا دامن ملا، تو محبوب الہی کسی ایسے ویسے ولی کا تو نام نہیں ہے، محبوب الہی اس ہستی کا نام ہے کہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے، محبوب الہی اس شیخ کا نام ہے جس کو سلطان المشائخ کہتے ہیں، محبوب الہی اس ولی کا نام ہے جو سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی آنکھ کا تارا ہے، محبوب الہی اس بندے کو کہتے ہیں جسے دلی کی ولایت عطا کی گئی، محبوب الہی اس ولی کو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور سیدنا قطب الاقطاب غوث الاغواث پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی عبد القادر جیلانی کے روزے پر آنا چاہتا ہو اور استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا کہ محبوب الہی کی میری بارگاہ میں آ سکے، تو پھر وہ دہلی میں محبوب الہی کے روزے پر چلا جائے۔ جو نظام حق کے ملت و دین کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا وہ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرات محترم، محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت نے انہیں وہاں پہنچا دیا کہ جس پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے۔ اور جب دہلی کی ولایت آپ کو ملی، آپ نام سنیں گے تو پتہ چلے گا، مریدوں سے پیر کا پتہ چلتا ہے، مریدوں سے پیر کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اب بات چلی ہے تو ایک نشانی میرے ذہن میں آئی ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے شہزادے اور جانشین حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی شان ہے، اگر آج بھی کوئی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے تو چہرہ دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا تقوی کا اثر اپنے مریدوں پر تھا، اور اس کا اندازہ خود ہمیں بھی ہوا ہے۔ میں سنی سنائی بات نہیں کرتا حضرات محترم، تو مریدوں سے پیر پہچانا جاتا ہے، مریدوں سے شیخ کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت محبوب الہی کے مرید ہے بابا احمد چشتی ہنکوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے احمد آباد کا نقشہ بنایا ہے۔ حضرت محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ ہے حضرت سیدنا خواجہ عبد اللطیف چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے 3 دروازے کے قریب میں لطیف گلی مشہور ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت محبوب الہی کے خلفاء میں اور مریدوں میں حضرت سیدنا بابا بارک اللہ چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ شامل ہے، جن کی بارگاہ سے شہنشاہ گجرات حضرت سیدنا محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری کو شاہ عالم کا لقب ان کی بارگاہ سے ملا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء جن کے در کی گدائی کرتے ہیں وہ بارگاہ محبوب الہی کی بارگاہ ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز غیثو دراز رحمت اللہ علیہ، نام گنواؤں تو وقت کم پڑ جائے،
ایسے ہی بڑی بڑی بارگاہ ہیں جس بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتی ہے وہ بارگاہ محبوب الہی کی بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا، خواجہ سید حسن خطیب چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ جب محبوب الہی کی بارگاہ میں آئے، مرید ہوئے، آپ نے دیکھا کہ یہ سید زادہ اپنا باطن روشن کر کے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرید بنایا اور چند دنوں میں خلافت عطا فرمائی، اور پھر سرزمین دھولکا کی ولایت آپ کے سپرد کی گئی، اور آپ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے روانہ ہوئے اور سفر کرتے ہوئے گجرات کے دھولکا گاؤں میں تشریف لائے۔ یہاں آنے کے بعد آپ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تبلیغ کا کام شروع کیا، ہدایت کا کام شروع کیا، دعوت کا کام شروع کیا، اور آپ اتنا بے مثال خطاب فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا لقب ہی ہو گیا خطیب۔ آپ کی محفل میں جب کوئی تقریر سننے کے لیے آتا، آپ کی باتیں سننے آتا، تو آپ کی محفل سے توبہ کر کے واپس جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کے نورانی خطاب کا اثر ہوا کرتا تھا، یہ آپ کی بارگاہ کا فیض ہوا کرتا تھا، اسی سے مشہور ہو گئے خطیب۔ سید حسن آپ کا نام مبارک ہے، اور ولایت شاہ سے بھی لوگوں نے آپ کو یاد کیا ہے اور پکارا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جون پور کی عظیم ہستی حضرت سیدنا خواجہ شیخ عیسیٰ جون پوری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہونی چاہیے، ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ تو خواجہ حسن خطیب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ دھولکا سے سفر کرتے ہوئے جونپور کی سرزمین پر پہنچے۔ وہاں شیخ عیسیٰ جون پوری سے ملاقات ہوئی، حضرت نے استقبال کیا، خانقاہ میں بڑا اہتمام ہوا۔ حضرت شیخ عیسیٰ جون پوری رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ، اس وقت وہ بچے تھے اور طالب علم تھے۔ وہ جو شیخ عیسیٰ جون پوری کے خادم تھے بہاؤالدین، انہوں نے جب حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا، دھولکے کے سلطان کا چہرہ دیکھا، تو محبت سے نظر تکتے رہ گئے۔ اور اب حال کیا ہے، خادم شیخ عیسیٰ کے تھے، لیکن اب ہر وقت حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے، دن ہے تو ان کے پاس ہے، شام ہے تو ان کے پاس ہے، رات ہے تو ان کے پاس ہے، ہر وقت حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ خطیب چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ لڑکا ہم سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، بڑی محبت رکھتا ہے، تو حضرت نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے جنگل لے گئے، اور جنگل لے جانے کے بعد حضرت نے کیمیا سازی کے ذریعے سونا بنایا۔ آج ولیوں کی خدمت کے بدلے میں بھی تو خادم یہی چاہتے ہیں، ایسے خادم بہت کم ہوتے ہیں کہ ہمیں آخرت مل جائے۔ ہر کوئی دنیا کے لیے آتا ہے، آخرت کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں۔ حضرت محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں دامت برکاتہم کے والد محترم سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے، زندگی گزر گئی، بہت آئے ہمارے پاس، لیکن جتنے آئے سب دنیا مانگنے والے آئے۔ لوگ دنیا کے طالب آئے، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جو اللہ کا قرب مانگتا ہو، جو آخرت بنانے کی خواہش رکھتا ہو۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ ہر کسی کو دنیا کی ہرس ہے، دنیا کی لالچ ہے۔ اگر خدمت بھی کرتے تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا بن جائے، ہم امیر ہو جائے، ہم پیسے والے ہو جائے، ہم
تعبیر ہو جائے، ہماری عزت ہو جائے، ہمارا نام ہو جائے، ہمارا وقار ہو جائے، لیکن اللہ کے بندے تو یہ دیکھ کہ تو نے دامن کس کا پکڑا ہوا ہے، تو نے کس بارگاہ کو تھاما ہوا ہے۔ ارے یہ وہ بارگاہ ہے کہ شاعر کہتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب جب ان کے پاس آیا ہے تو دنیا پانے کی لالچ مت رکھ، اب ان کا دامن پکڑا ہے تو خدا کا قرب پانے کی کوشش کر، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا خواجہ سید حسن خطیب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ جو دھولکا کے سلطان ہے، جو دھولکا کے شہنشاہ ہے، آپ نے بہت سارا سونا تیار کیا، اور سونا تیار کرنے کے بعد آپ نے کہا بیٹے بہاؤدین لے لو۔ کیا کہا؟ بیٹے لے لو، جو چاہتے ہو جتنا چاہتے ہو لے لو، اور پھر ضرورت پڑے تو آ جانا، تمہاری حاجت پھر پوری کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ نے جب ان سے یہ کہا تو وہ خادم واقعی خادم تھا، اس کے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا یہ خادم خدمت کرتے کرتے مخدوم بننے والا ہے، یہ صرف خادم نہیں رہنے والا، خدمت کرتے کرتے مخدوم بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے نظر کو جھکایا اور ادب سے کہا حضور مجھے دنیا کا سونا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی لالچ نہیں، دنیا کی دولت نہیں، میں تو کسی اور دولت کو پانے کے چکر میں ہوں، میں تو کسی اور دولت کا طلبگار ہوں۔ حضرت خواجہ حسن خطیب چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ بچے نے سونے کی طرف نظر تک نہیں اٹھائی، نظر تک نہیں اٹھائی، اللہ اکبر، تو کیا کیا؟ پھر ایک نگاہ ولایت ایسی ڈالی کہ اسے مقام ولایت کے اعلیٰ منصب پر پہنچا دیا۔ اب حضرت جون پور کی سرزمین سے جب رخصت ہونے لگے نا، رخصت ہونے لگے تو بہاؤدین نے حضرت کا دامن پکڑا، کہا حضور خواہش تو یہ تھی کہ زندگی آپ کی خدمت میں گزر جاتی اور آپ مجھے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو نہ خادم لالچ والا ہے، نہ شیخ لالچ والا ہے، نہ پیر لالچ والا، نہ مرید لالچ والا۔ اس نے جب کہا کہ حضرت میں تو پوری زندگی گزار دینا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اپنے مریدوں میں شامل فرما لے، تو حضرت نے مسکرا کر کہا ہمارے پاس تیرا جتنا حصہ تھا دے دیا، تیرا مرید ہونا ہمارے یہاں نہیں بلکہ شیخ عیسیٰ جون پوری کا مرید ہونا یہ تیرا مقدر ہے۔ یہ کہا اور حضرت جون پور سے رخصت ہوئے اور پھر دوبارہ دھولکے کی سرزمین پر تشریف لے آئے، اور جو گمراہ تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے، ان کی رشد و ہدایت کے کام میں حضرت سیدنا خواجہ حسن خطیب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم، حضرت خواجہ حسن خطیب چشتی رحمت اللہ علیہ کا ایک روحانی رشتہ حضرت خواجہ رکن الدین فرخ چشتی رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت شاہی باغ کی سلسلہ چشتیہ کی گادی کے سجادہ نشین ہے، اور اس وقت ان کا شمار بڑے مشائخین میں ہوتا ہے، جو مشہور ہے فاروق سرکار کے نام سے۔ آپ کے بزرگوں سے بھی حضرت خواجہ حسن خطیب چشتی کا روحانی رشتہ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ بات کروں گا تو آپ سمجھیں گے۔ حضرت فرخ سرکار دامت برکاتہم عالیہ کے بزرگوں میں ایک بزرگ ہے خواجہ رشید الدین مودود لالا چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار شاہپور کی سرزمین پر ہے۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا، آخری سانسیں لے رہے ہیں، دل میں ایک حسرت ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے۔ خادم نے کہا حضور آخری وقت ہے، مرض وصال ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دل میں ایک تمنا ہے،
تو آپ نے فرمایا ہاں تو نے صحیح پہچانا، ہمارے دل میں ایک آرزو ہے، ہمارے دل میں ایک تمنا ہے۔ کہا حضور تمنا کیا ہے؟ کہا اس وقت میرا بیٹا دھولکا کی سرزمین پر ہے۔ خواجہ حسام الدین خوب میاں چشتی رحمت اللہ علیہ اس وقت کسی کام کی وجہ سے حضرت خواجہ حسام الدین خوب میاں چشتی رحمت اللہ علیہ دھولکا گئے ہوئے تھے، تو کہا میرا بیٹا میرا جانشین اس وقت دھولکا میں ہے، تمنا یہ ہے کہ انتقال سے پہلے اگر وہ آ جائے تو سینہ بسینہ ساری روحانی امانتیں منتقل کرنا چاہتا ہوں، ساری روحانیت اپنے بیٹے کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ خادم نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں دھولکا جا کر آپ کے شہزادے کو بلا کر لے آؤں۔ اللہ اکبر! جب یہ کہا تو آپ نے کہا اے میرے خادم تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کام ہم نے خواجہ حسن خطیب چشتی کو سونپا ہوا ہے۔ حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ خود ہمارے بیٹے خوب میاں کو اشارہ فرمائیں گے اور ان کے اشارے پر ہمارا بیٹا خود احمد آباد تشریف لے آئے گا۔ وہاں خواجہ حسام الدین خوب میاں چشتی رحمت اللہ علیہ جب عالم مراقبہ میں تھے، مراقبے کے عالم میں تھے، آپ جب مراقبے کے عالم میں تھے، آپ کے مراقبے میں حضرت سیدنا دھولکا کے شہنشاہ خواجہ حسن خطیب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا شہزادے اسی وقت احمد آباد کے لیے روانہ ہو جاؤ، تمہارے والد تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرات محترم حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کو پردہ فرمائے کئی سو سال ہو گئے، لیکن جب ان کے سچے غلام، ان کے عقیدت مند اور ان کے جانشین جب ان کے مزار پر آتے ہیں تو حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ آج بھی ان پر اپنی عنایتیں فرماتے ہیں، آج بھی ان پر دیدار کی نذرانے پیش فرماتے ہیں اور دیدار کی نعمت سے اپنے چاہنے والوں کو سرفراز فرماتے ہیں۔ حضرات محترم یہ تو ہو گئی ایک بات، مگر آج سے چند سال پہلے اس وقت ہم بھی حیات تھے، 2002 28 مارچ بروز جمعرات 2002 کا سال تھا، مارچ کا مہینہ تھا اور مارچ مہینے کی 28 تاریخ تھی غالباً۔ مارچ مہینے کی اس تاریخ میں حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے میں وہ عظیم کرامت ہوئی۔ رات کے ٹھیک 9 بجے کا وقت تھا اور آپ کے گنبد پر جو لائٹ لگی ہوئی ہے اسی لائٹ پر ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ علیہ کا گنبد کا نظارہ حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کے گنبد کی لائٹ میں نظر آیا تھا، اور ایک دو لمحے کے لیے نہیں، ایک دو لمحے کے لیے نہیں، مسلسل 3 دن تک غریب نواز سرکار کا گنبد حضرت خواجہ حسن خطیب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ کے گنبد کی لائٹ میں نظر آتا رہا، اور ایک دو لوگوں نے نہیں دیکھا، لائن کے لائن لگی پڑی ہے، سروں کے سمندر امنڈ پڑے اور لوگ آ کر حضرت خواجہ حسن خطیب چشتی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں غریب نواز کا روحانی رشتہ دیکھ کر اس کرامت کی زیارت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اخباروں میں چھپا، بڑے بڑے کیلنڈروں میں یہ کرامت آپ کی شائع کی گئی۔ تو حضرات محترم اللہ کے ولی آج بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہے، آج بھی اپنے مزاروں میں زندہ، جا کر دیکھو نا، حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دو، آپ کا دل گواہی دے گا کہ یقیناً کسی سلطان کی بارگاہ میں آئے ہیں، کسی شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا۔ حضرات محترم تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی آج بھی زندہ ہے، آج بھی کرامت دکھانے کا اختیار رکھتے ہیں اور آج بھی امت مسلمہ کی مدد کرتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ اللہ کے ولیوں کے اتنے مزارات ہیں، مسلمانوں کے خلاف اتنی سازشیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف اتنی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف اتنے
معاملات رچے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان اللہ کے ولیوں کے مزار سے مسلمانوں کے لیے مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مسلمانوں کی امداد کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حضرات محترم بغور سنیے گا، اللہ کے ولی تو آج بھی صاحب اختیار ہے، اللہ کے ولی تو آج بھی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کے ولی کو اللہ نے آج بھی طاقت عطا فرمائی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ شریعت مصطفیٰ سے دور ہو چکی ہے، امت مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ چکی ہے۔ آج ہم نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنا لیا ہے، آج ہم نے اپنا آئیڈیل اور اپنا رہبر کسی اور کو چن لیا ہے، اس لیے امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ ورنہ اللہ عز و جل کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر امت مسلمہ آج بھی اس طریقے پر آ جائے جس طریقے پر مصطفیٰ کے صحابہ تھے، جس طریقے پر اس امت کے اولیاء تھے، اگر آج بھی امت اس طریقے پر آ جائے تو اللہ نے ایسی قوم بنائی ہی نہیں جو مسلمانوں پر حکومت کر سکے، جو مسلمانوں پر حکومت کر سکے۔ ارے مسلمان اگر طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لے تو صرف ہندوستان نہیں، ساری کائنات پر مسلمان اپنی حکمرانی کر سکتا ہے۔